ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے اور بالخصوص اس میں جو علامہ الیاس ستار کا کردار ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت اسلام کا مسئلہ ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، اور آپ تمام حضرات اور کوئی مسلمان اس بات سے اختلاف نہیں رکھ سکتا۔ جب یہ اسلام کا مسئلہ ہے تو تمام مسلمان گروہوں کو، اگرچہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اکثر اس تناظر میں پڑھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب بالاتفاق غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ جب اہل کتاب کو مشرکین اور ملحدین کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ پر دعوت دینا مسلمانوں کے لیے واجب ہو، یہ جو قل ہے یہ وجوب کے لیے، یہ واجب ہے کہ آپ اہل کتاب کو دعوت دیں، یہ کوئی استحبابی حکم نہیں ہے، یہ واجب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو دعوت دیجئے لا الہ الا اللہ پر مشرکین کے مقابلے میں، تو جب اہل کتاب کو جو غیر مسلم ہیں مشرکین کے مقابلے میں انہیں لا الہ الا اللہ پر جمع ہونے کی دعوت دی جا سکتی ہے، تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر تمام عالم کفر اور رد قادیانیت پر ایک جگہ جمع ہونے کی دعوت دی جائے؟ تو یقینی طور پر اس بارے میں کوئی دانا شخص اختلاف نہیں رکھ سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت افتراق کا انتشار کا شکار ہوئی، ہمارے ہاں کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی تناٹن سنی ہے، کوئی پلپلا سنی ہے، کوئی گلابی سنی ہے، کوئی جو ہے وہ صحیح العقیدہ سنی ہے، کوئی کٹر سنی ہے، نہ جانے کتنے انواع و اقسام کے ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ سنی پائے جاتے ہیں، اور کتنے یعنی فرقوں کے اندر مزید فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اور انتہائی تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی سے پوچھیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے تو کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 1 ارب مسلمان ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ ایران والے کیا ہیں تو کہتے ہیں کافر ہیں، اچھا سعودی عرب والے وہ بھی کافر ہیں، اور پھر آپ آگے چلیں تو اب آپ ان سے ممالک کے نام لیتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ وہ اکثر آبادی دنیا کی وہ کافر اور غیر مسلم قرار پائے گی۔ اور ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر شمیم ہاشمی، ہم نے ان سے 5 سال سائیکالوجی پڑھی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ابن انشا نے اردو کی آخری کتاب میں ایک مضمون لکھا ہے دائرہ کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ مختلف انواع اقسام کے دائرے ہوتے ہیں، اس نے میتھمیٹکس کے دائرے کے اوپر بات کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے پھر ایک تصویر بنائی ہے، اس میں ایک مولانا صاحب وہ اندر کھڑے ہوئے اور باقیوں کو اس نے ڈنڈا مار مار کے اسلام کے دائرے سے باہر کیا اور کہا چل نکل اسلام کے دائرے سے باہر۔ اور پھر اس نے لکھا ہے کہ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہوتا ہے، پہلے اس میں داخل کیا کرتے تھے، آج کل داخلہ ممنوع ہے، صرف باہر کیا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے، اب جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ اب ہر آدمی نے دائرہ اسلام کو صرف اپنے گرد کھینچ لیا ہے، کسی کو باہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ پہلے اسلام سے باہر ہو گئے۔